مسلمانوں کو کہا کہ بھارت نے اگر 5 دھماکے کیے ہیں تو گن کر آپ نے 6 دھماکے کرنے ہیں تاکہ بھارت کو کوئی مغالطہ نہ رہ جائے کہ پاکستانی قوم اپنی عزت کے لیے بھارت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس سے ایک قدم آگے جا کر اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور پھر جب 6 دھماکے پاکستان نے کیے تو وہی بھارت کی لیڈر جو ہمیں دھمکیاں دیتے تھے نہ صرف وہ خاموش ہوئے بلکہ وہ بس کے اوپر بیٹھ کے لاہور میں امن کا معاہدہ کرنے کے لیے پاکستان آئے۔ اسی طرح جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا تو نواز شریف صاحب نے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے چین کے ساتھ سی پیک جیسا معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ 2013 سے لے کر 2030 تک تھا۔ 2030 تک سی پیک کے منصوبوں پر ہم نے عمل کرنا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ معیشت بنایا جائے جس سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ اس سی پیک کے پہلے مرحلے میں ہم نے انفراسٹرکچر کے منصوبے شروع کیے جس کے نتیجے میں ہزارہ ایکسپریس وے اور حویلیاں سے تھا کوٹ تک جو ایکسپریس وے ہے یہ تعمیر ہوئی، اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم نے تھا کوٹ سے رائے کوٹ تک کا بھی معاہدہ سائن کر لیا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، ابھی میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جتنے منصوبے ہم نے شروع کیے تھے ہم شروع کر گئے، لیکن جن کے اوپر عمل درآمد چھوڑ گئے تھے وہ آج بھی ادھورے ہیں، ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے 2016 میں گلگت، چترال اور چک درا کے روٹ کے اوپر بھی معاہدہ کیا تھا اور اسے سی پیک میں شامل کرایا تھا، لیکن 2 سال سے زیادہ بلکہ 4 سال گزر گئے ہیں۔ اب ہمارے دور میں اس کی فیزیبلٹی تیار ہو گئی، اس کے ٹیکنیکل پیپر تیار ہو گئے، نقشے تیار ہو گئے تھے۔ 2018 کے بعد اس کی تعمیر شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن اس حکومت نے کسی نئے منصوبے پہ تعمیر نہیں شروع کی چونکہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا گیا ہے، تو جب ترقیاتی بجٹ آدھا رہ جائے گا تو پھر کوئی نیا منصوبہ نہیں شروع ہو سکے گا۔ آج پاکستان کی معیشت کی ترقی کا جو شرح تھی ہم نے اسے 3% سے بڑھا کے 5.25% پہ پہنچایا۔ 2 سالوں میں عمران نیازی نے اس کو -1.5% کر دیا، گویا کہ 7% سے زیادہ کمی ہو گئی ہے 2 سالوں میں۔ دنیا میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی ملک کی معیشت 2 سالوں میں 7% گرے۔ جب معیشت نہیں چلے گی، اس کا پہیہ رک جائے گا تو وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، اور جب ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا تو حکومت کے پاس خزانہ خالی ہو جائے گا اور وہ ترقیاتی پیسے خرچ نہیں کر سکے گی۔ ہمارے دور میں ہم نے معیشت کو چلایا اور دگنے ٹیکس اکٹھے کیے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے اور انہیں مکمل کیے۔ آج یہ حکومت اتنی بے شرم ہے کہ اپنا کام کرنے کے قابل نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے منصوبوں کے اوپر تختیاں لگا کے یہ اپنا نام لگانا چاہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، بٹگرام کے لوگ، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ کے یہ منصوبے ہیں، ان کی تختیوں سے یہ لوگ اپنی رائے نہیں بدل سکتے، یہ سب جانتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ 7 گھنٹے لگتے تھے اسلام آباد پہنچنے کے لیے، مریض کو لے جانے کے لیے راستے میں مریض دم توڑ دیتا تھا، لیکن پمز ہسپتال نہیں پہنچ سکتا تھا اسلام آباد۔ ان کو پتا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ بھی کس مشکل سے پہنچتے تھے۔ آج الحمدللہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے میں آپ بٹگرام سے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا کارنامہ ہے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ تبدیلی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ 7 گھنٹے میں پہنچتے تھے، آج وہاں 2 گھنٹے کے اندر وہ سفر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان سڑکوں کے ساتھ آنے والے عرصے میں اس علاقے کی پوری معیشت کے اندر انقلاب آئے گا۔ جو آپ کی زراعت کی پیداوار ہے وہ منڈیوں تک بہتر پہنچ سکے گی، یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی، یہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے زیادہ لوگ آئیں گے، جس سے آپ کی مقامی معیشت کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، اور یہاں کے لوگ ترقی کریں گے۔ یہاں کے نوجوان صبح جا کے نوکری کر کے شام کو بھی واپس آ سکتے ہیں اسلام آباد سے۔ یہ وہ تبدیلی ہے، جب سڑک بنتی ہے اس پہ تعلیم جاتی ہے، اس پہ صحت جاتا ہے، اس کے اوپر سرمایہ جاتا ہے، اس پہ انڈسٹری آتی ہے، تجارت آتی ہے، اور اس علاقے کی تقدیر بدلتی ہے۔ یہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ نواز شریف کو کیا پتا یہ سڑکیں کیوں بناتا ہے۔ سڑکیں اس لیے بناتا تھا کہ پوری دنیا میں ترقی کا پہلا زینہ سڑک ہوتی ہے۔ جب سڑک بنتی ہے تو اس کے اوپر سے ترقی چل کے اس علاقے میں پہنچتی ہے۔ پھر ہم نے صرف سڑکیں نہیں بنائیں، ہم نے یونیورسٹیاں بھی بنائیں، ہر ضلع کے اندر یونیورسٹیاں بنائیں، ہزارہ کے علاقے میں نئے کیمپس بنائے تاکہ ہمارے نوجوان بہترین تعلیم حاصل کریں۔ لیکن 2018 میں دھاندلی کے ساتھ اور پاکستان کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ نواز شریف نے سی پیک شروع کر دیا ہے، چین کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کی معیشت کو بھی ناقابل تسخیر بنائے گا، تو انہوں نے سازش کی، اور اس سازش کے نتیجے میں عمران خان جیسے اناڑی کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ میں الیکشنوں میں سب لوگوں سے، میرا علاقہ نارووال کا دیہاتی علاقہ ہے، میں اپنے دیہاتی لوگوں سے پوچھتا ہوتا تھا الیکشن میں تقریر میں کہ آپ میں سے کس کس کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو سب ہاتھ کھڑا کرتے تھے۔ آج کل ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ کہ اگر ایک بندہ جس نے زندگی میں موٹر سائیکل کو کک نہیں ماری، وہ آپ سے چابی مانگے، اس کو اپنی موٹر سائیکل دو گے؟ وہ کہتے تھے توبہ توبہ توبہ، نہیں جی کبھی نہیں دیں گے۔ میں پھر پوچھتا تھا کہ اگر اناڑی کو دو گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے جی اناڑی کو دیں گے، یہ سامنے جا کے دیوار میں لگے گا، کسی بس کے نیچے آئے گا، خود بھی مرے گا اور موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ تو پھر میں انہیں بولتا تھا کہ اگر ایک موٹر سائیکل اناڑی نہیں چلا سکتا تو 22 کروڑ لوگوں کی مشین کوئی اناڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ جس بندے نے آج تک یونین کاؤنسل نہیں چلائی، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن کے پاکستان کی مشین کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ لوگ بات مانتے تھے۔ اور اب میں جاتا ہوں گاؤں میں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو موٹر سائیکل کی مثال دیا کرتے تھے، یقین کریں 2 سالوں میں ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ لگ گئی ہے کہ اناڑی اناڑی ہوتا ہے۔ آج پاکستان کا بھی یہ ہر روز ایک نیا ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، ہر روز معیشت کو نیا جھٹکا دیتے ہیں، اور اس کی سزا 22 کروڑ عوام کو مل رہی ہے، مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور غربت میں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور آج وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ بھی کانوں کو ہاتھ
लगा के तौबा कर रहे हैं कि हमसे जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हो गई। आज ये महंगाई जो इमरान खान ने कौम को दी है, ये महंगाई ऑपोजिशन को नहीं खा रही, ये उन लोगों को भी खा रही है जिन्होंने बल्ले को वोट दिया था, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था। तो आज वो माएं बहनें जिनका घर का खर्चा नहीं चलता, वो भी अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि इस अजाब से जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है कौम की, उससे अल्लाह ताला निजात करा जाए। तो अब आप सबको मालूम है कि जिस तरह मुल्क के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, ये बौखला गए हैं। और उस बौखलाहट में परसों इन्होंने मरियम नवाज के ऊपर नाकाम कातलाना हमला किया। हम वो कौम है जहां बेटी की, माँ की, बहन की इज्जत की जाती है। इस मुआशरे में माँ, बहन और बेटी पर जो पत्थर और गोली चलाता है उसे बेगैरत कहा जाता है, उसे इंसान नहीं कहा जाता। तो ये इस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतर आए। ये जब माँ, बहनों और बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते तो ये किसी और की इज्जत क्या करेंगे। लेकिन हम सब जितने भी ये जुल्म करें, झूठे मुकदमे बनाएं, हमने उनका मुकाबला किया है। नैब के झूठे मुकदमों का मैंने भी सामना किया है, शाहिद खाकान ने भी किया है, ख्वाजा साद रफीक ने भी किया है, मिफ्ता इस्माइल ने भी किया है और हमारे रहनुमाओं ने किया है। हमजा शहबाज अभी तक कर रहा है, लेकिन किसी के पैरों में कोई लग्जिश नहीं आई है। ये 100 झूठे मुकदमे और बना लें, हमारी जिद्दोजहद में तेजी आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। और इंशाअल्लाह हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के निजात का एक ही रास्ता है, इस मुल्क में हकीकी, गैर मुतनाज़ा, मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन कराए जाए। वो हुकूमत जो धांधली के साथ मुसल्लत की गई थी वो फेल हो चुकी है। आज पाकिस्तान को इन्होंने तबाह कर दिया है। हम इस मुल्क को मजीद तबाह नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाएअमल बनाएंगे कि इनके खिलाफ जिद्दोजहद को कैसे कामयाब किया जाए और फैसला कौन किया जाए। लिहाजा आप सब से मैं कहूँगा कि जो आपकी महरूमियाँ हैं उनका एक ही रास्ता है कि मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें। यही जमात है जिसके पास इस मुल्क की तरक्की के मंसूबे हैं, जिसके पास इस मुल्क को तरक्की देने की सोच है और जिस जमात के पास तरक्की के मंसूबों को अमल करके दिखाने की सलाहियत है। 72 साल हो गए थे, यही बटग्राम था, यही इलाका था, लेकिन कभी किसी को ये सोच नहीं आई थी कि ये रास्ते और ये शाहराहें बनाए और इन इलाकों को जो पसमानदा हैं इनको तरक्की के साथ जोड़े। ये मुस्लिम लीग नून का कारनामा है। हमने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बलूचिस्तान के अंदर भी सड़कें बना के उन इलाकों को तरक्की से जोड़ा है जहां 70 साल में कभी कोई दूर से जाने का भी नहीं सोच सकता था। कोयटा से गवादर 2 दिन का सफर था, आज वो 8 घंटों में होता है, क्योंकि वहां पर भी शाहराह बन गई है, तरक्की की शाहराह बन गई है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरे इलाकों में भी जो पसमानदा थे, हमने नए नए मंसूबे बना के उन्हें तरक्की से जोड़ा है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा कभी मौका हमने प्रोग्राम बनाया है नवाब साहब वली साहब के साथ के एक बड़ा जलसा करेंगे और उसमें आके सी पैक मंसूबे की हकीकत बताएंगे
کہ اگر ہماری حکومت کو نہ توڑا جاتا تو آج تک اس علاقے کے اندر کتنی ترقی آ جانی تھی، پورے پاکستان کے اندر کتنی ترقی آ جانی تھی، لیکن عمران احمد نیازی نے وہ ساری ترقی کے منصوبے برباد کر دیے ہیں اور ختم کر دیے ہیں، چونکہ یہ اناڑی ہے، نہ تجربے کار ہے، نہ اہل ہے اور ناکام حکمران ہے۔ پاکستان زندہ باد۔